اعلانات ہوتے رہتے ہیں، عجیب و غریب بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں؟ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی، میں ہنس پڑی۔ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی؟ شاباش مریم۔ میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ اگر میں وزیر اعلیٰ بن کے سوچوں تو مجھے تو سب بہت اچھا لگے گا۔ بٹ خیر آئی وونٹ گو انٹو پالیٹکس۔ صرف میں اگر ٹی وی پہ آ کے اور باقی بولتا رہوں گا تو کام کس وقت کروں گا؟ مجھے نہیں پتہ لوگوں کو ٹائم کیسے نکلتا ہے سارا دن ٹیلی ویژنس پہ آنے کے لیے۔ میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے جا رہی ہوں۔ میں جیل میں بھی گئی ہوں، میں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں 6-7 سال، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ میرے جیسے انسان کو رلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شاباش مریم۔ بجلی بلوں پر ریلیف پر سندھ اور پنجاب آمنے سامنے۔ بجلی بلوں میں ریلیف کو بے وقوفی کہنے والے بتائیں کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بے وقوفی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعلیٰ سندھ پر نام لیے بغیر طنز، کہا کہ پنجاب حکومت کے اقدامات شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہیں، اس کے بعد بہت بڑا سولر پروگرام بھی لا رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے بھاری بل سے نجات دلائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جیل بھی گئی ہوں، 6-7 سال مقدمات بھی بھگتے ہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ میرے جیسے انسان کو رلانا آسان کام نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، بڑے بھائی نے ایک صوبے میں کم کر دیے۔ سیاسی وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں بڑھائے تھے۔ آج بھی میں نے وہاں کے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں، یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں۔ لیڈروں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ ہم 1 مہینے کے لیے بس ہم نے ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتہار چلا دیے، 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم پوری انویسٹمنٹ اپنی تھرپاکر کے کوئلے کو کر رہی ہے جو کہ سندھ کو نہیں پورے پاکستان کو بجلی سستی کر کے دے گی۔ اب آج ہمیں تانے دے رہے ہیں پروٹوکولوں کی یا دوسری چیزوں کی، ایک سے ایک چیز کا جواب ہم دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کا سوچتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی پنجاب میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے فیصلے پر تنقید، کہا کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل بڑھائے، بڑے بھائی نے صرف پنجاب کے لیے کم کر دیے۔ مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا، لیڈر کا ویژن 2 ماہ کی بجلی سستی کرنا نہیں ہوتا، عوام کو مستقل ریلیف دیا جائے، 2 ماہ بعد کیا ہوگا؟ پلاننگ صرف 2 ماہ کے لیے نہیں بلکہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے۔ بجلی کے بل پیپلز پارٹی نے تو نہیں بڑھائے تھے، کہا کہ ہم نے کبھی بھی مشورہ تنقید برائے تنقید کے لیے نہیں دیا اور نہ ہی کبھی منفی سیاست کی ہے۔ آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں ہو رہا کہ سندھ میں گزشتہ 16 سال سے حکومت آپ کی ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب، کہا کہ سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو آج مریم نواز وہاں بھی بجلی کا ریلیف دیتی۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا، اس بات کا آپ کی لیڈرشپ کو بھی علم ہے۔ 7 ماہ سے تحریک انصاف مریم نواز کے ہر عوام دوست اقدام پر تنقید کر رہی ہے، اب پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ سال کے مقابلے میں آج مہنگائی اپنی کم ترین سطح پر ہے، اس کو مزید ہمیں کم کرنا ہے۔ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں۔ IMF کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا۔ پنجاب حکومت نے اپنے تائیں اپنے وسائل سے 200 سے 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی۔ جو ترقیاتی فنڈز ہیں 45 ارب روپے مختص کیے اور 2 مہینے کے لیے عوام کے لیے ایک ریلیف دیا جو ان کا حق ہے۔ بجلی ریلیف پر تنقید سن کر افسوس ہوا، بجلی بلوں پر پنجاب کے اقدام پر وفاق کا کوئی کردار نہیں۔ پنجاب نے اپنے وسائل سے عوام کو ریلیف دیا ہے، حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ اس وقت 86% صارفین حکومت ریلیف سے مستفید ہو رہے ہیں۔ FBI میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، مہنگائی 3 سال کے مقابلے میں کم ترین سطح پر ہے، مہنگائی 38% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ پاور سیکٹر میں نقصانات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجلی چوری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شدید بارشوں کے باعث قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہماری بجلی مہنگی ہے، 100% مہنگی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہم ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی پرووائیڈ کر رہے ہیں۔
जब IPPs का कोई शोर और रौला नहीं था, हमने खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया। IPPs के ऊपर काम जो 3.5 महीने में हुआ है, वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत IPPs के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियां देगी, तमाम के लिए विन विन सिचुएशन होगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी नया फार्मूला ले आए। तकरीब से खिताब में एतराफ़ किया कि खत्ते में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। बिजली की औसतन कीमत इस वक्त 44 रुपये फ़ी यूनिट है। कहा कि 1 से 2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी सुनाएंगे। IPPs पर काम तब से कर रहे हैं जब कोई शोर नहीं था। मिनिस्ट्री से खबर लीक हुई कि कुछ होने वाला है तो सब अपने अपने फ़ायदे के लिए बोलना शुरू हो गए। गरीब बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, तनख्वाह और मकान के किराए से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि सियासी जमातें जमहूरियत के फ़रोग़ को अहमियत नहीं देती। मुल्क बहुत से बहरानों से गुजर रहा है। ख़ुद को जमहूरी कहने वालों को अब जमहूरी बनकर दिखाना होगा। हुकूमत वजारत की राइट साइजिंग करे। लोग मुस्तक़बिल से मायूस हो चुके हैं। तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक नई तहरीक शुरू करेंगे। 28 अगस्त को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल होगी। अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है, वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने। अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फराहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शख़्स पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का फैसला कर लिया। डेरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। बोल इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। हमें सियासत में मुदाखलत न करने की ज़मानत दी जाए तो अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक शाहीन 2 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल रवायती और गैर रवायती हथियारों और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना को मुबारक सानी केस पर तफसीली ब्रीफिंग। काबीना को बताया गया कि इस मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुकदमे के वाक़याती और कानूनी पहलुओं और उलमाए कराम की राय की रोशनी में दरख्वास्त दायर करने की सिफारिश की है। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत में पेश होंगे। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 दायर। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से तोहफे में मिले बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। 22 गवाहों की फहरिस्त भी शामिल। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनी अमीन का नाम सर फहरिस्त। रेफरेंस में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने गैर कानूनी तौर पर ये ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। रेफरेंस के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया है। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल दी।
اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری اور پیغام رسانی، سیکورٹی اداروں نے سہولت کاری میں ملوث مزید 6 افراد کو تحویل میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے ملزموں میں 2 لیڈی وارڈن، سویپر اور کیمرہ سیکورٹی چیکنگ پر تعینات اہلکار شامل۔ ملازمین کے زیر استعمال موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جیل کا لیڈی سٹاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے سہولت کاری میں ملوث رہا۔ جیل ملازمین کو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم، سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال اور ناظم شاہ سے تفتیش کی بنیاد پر تحویل میں لیا گیا۔ 14 اگست سے اب تک سہولت کاری میں ملوث 13 افراد تحویل میں لیے جا چکے ہیں۔ برطانیہ میں حالیہ فسادات نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قانون کی حکمرانی اور بلا تاخیر انصاف اور عدالتی نظام کی حکومت کے ساتھ معاونت نے اس امر کو یقینی بنایا کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے۔ اس کے برعکس وطن عزیز میں 9 مئی کو سازش کے تحت مسلح بغاوت برپا کی گئی۔ مختلف شہروں میں دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے، ملک کی اساس پر وار کیا گیا۔ اتنا بڑا سانحہ اور سزا اور جزا کا عمل 16 ماہ سے مفلوج ہے۔ قانون غیر کمال ہے، عملداری ذاتی خواہشات کی ہے، آئین اور قانون بے توقیر ہے، ریاست اب محترم نہیں ہے۔ مانسون کا طاقتور اسپیل ہر طرف تباہی مچانے لگا۔ سندھ میں بھی بارشوں کا زوردار سلسلہ جاری۔ کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال، سکھر سمیت اندرون سندھ کے کئی شہروں میں بارشی پانی موجود۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پہ پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ درمیانی درجے کا سیلاب ڈیرہ مراد جمالی اور نصیر آباد سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے آبادیوں میں پانی داخل۔ سوات و نواحی علاقوں میں بھی بارش۔ ضلع خیبر کی تحصیل جمرود میں ایک ہی گھر کے 3 بچے برساتی نالے میں گر کر جاں بحق۔ آزاد کشمیر، بھمبر اور کوٹلی میں وقفے سے بارشیں۔ ندی نالوں میں طغیانی، منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش۔ لاہور کے کئی علاقوں میں بھی بادل برسے۔ اوکاڑا اور حافظ آباد سمیت گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آباد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی امداد کی نگرانی کے لیے راجن پر پہنچ گئی۔ متاثرہ خاندانوں اور بچوں سے ملاقات۔ مریم نواز نے کیمپ میں موجود خواتین کو دلاسا دیا، بچوں کو تحائف پیش کیے۔ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد، وبائی امراض اور بیماریوں سے بچانے کے لیے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے مؤثر پلان بھی طلب کر لیا گیا۔